اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین سامعین کو مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کی طرف سے خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم. میرا نام جو عمر شہزاد ہے اور میں مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کے اندر بطور کاؤنسلر خدمات سر انجام دے رہا ہوں اور مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کے لاہور آفس میں آفیشیل ڈیوٹیز اپنی نبھا رہا ہوں. آج کا جس طرح سے ٹاپک انٹروڈیوس کروا دیا گیا تھا پہلے پوسٹر اور بینرز کے اندر کہ ہم آج تھوڑی سی نظر ڈالیں گے این انسائٹ ان دی لائفز آف انلیگل مائیگرنٹس ٹورڈز ٹرکی. تو ان کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مس عفیفہ جو کہ DW جرنلسٹ ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا میڈم سے کہ کائنڈلی وہ اپنے آپ کو پہلے انٹروڈیوس کروا لیں, پھر ہم پروگرام کو پراپرلی پیٹرن کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو اوور ٹو مس. جی تھینک یو سو مچ عمر. میرا نام ہے عفیفہ جیسے کہ آپ نے انٹروڈیوس کرایا, اور میں ایک جرنلسٹ ہوں جو گزشتہ 10 سال سے کام کر رہی ہوں اور اسپیشلی کام کر رہی ہوں ان مائیگریشن ایشوز. مائیگریشن ایشوز اس لیے میں کام کر رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے مائیگرنٹس کی یا ایسے لوگوں کی جو چاہتے ہیں کہ وہ بیرون ملک جائیں, وہاں پر جا کے وہ اپنے آپ کو بہتر بنائیں, اپنے حالات کو, اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بڑی آبادی ہے, ایک بڑی آپ یہ سمجھیں کہ بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے ملکوں میں جائیں, خاص طور پر یورپین کنٹریز میں جائیں, کیونکہ بیکاز آف ڈالرز, یوروز اور اس کی وجہ سے وہ جتنا بھی وہ پیسے کمائیں گے وہاں سے تو وہ یہاں پر لے کر آئیں گے. ان کی اپنی زندگی, ان کے گھر والوں کی, ان کے بچوں کی, بیوی بچوں کی اور باقی لوگوں کی زندگی بھی بہتر ہو سکے گی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے پورے خاندان کو لے کے چلیں اور اچھے حالات میں لے کر چلیں. تو اسی لیے لوگ جاتے ہیں اور جا کر وہ وہاں پر کوشش کرتے ہیں, کیونکہ وہ ہوتے بھی غریب ہیں, ان کی فائنینشیل کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر جو مائیگریشن کا جو لیگل پروسیس ہے وہ کافی لمبا ہوتا ہے اور اس میں بہت سے ان کو لگتا ہے کہ کوئی بہت سے مسائل ہیں جو کہ ایک طرح سے ان کے لیے فائدہ بھی ہوتا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں اور ان کو حل کرنا مشکل ہے بلکہ ناممکن ان کو نظر آتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ شارٹ کٹ طریقے سے کچھ ایسے راستے اختیار کریں کہ وہ انلیگلی طور پر باہر جائیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان چیزوں کو اگر آپ نہیں بتائیں گے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. اس کے لیے خاص طور پر ضرورت سمجھ کے ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس پہ آگاہی پھیلائیں تاکہ لوگوں کو سرکمسٹینسز کا پتہ چلے, آؤٹ کمز کا پتہ چلے جب وہ ایک غیر قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں باہر جانے کے لیے. تو اسی لیے میں خاص طور پر اس پرسپیکٹو کے ساتھ اور اس ڈائمنشن میں کام کرتی ہوں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ جو میرے اندر انرجی ہے یا میرے اندر جو انفارمیشن ہے یا جو مجھے پتا ہے یا میں جو کہ راستہ صحیح ہے یا جو لیگ کرتے ہیں ان کو وہ بتا سکوں. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ مس نظیفہ. مس عفیفہ, سوری آئی ٹیک مائی ورڈز بیک. بالکل جی, تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا اور اسپیشلی آپ نے ریزن وہ والا بتایا کہ جس کے لیے آپ مائیگریشن کے سبجیکٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں اور جو آپ کا انتھوزیاسٹک وے کے اندر آپ انفارمیشن کو اکٹھا کرتی ہیں اور لوگوں تک وہ والی انفارمیشن آگے پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں, تو ہم اس کی آپ کی ایفرٹ کو بالکل سراہتے ہیں. پیٹرن کی طرف آگے چلتے ہیں. تو جس طریقے سے ہمارا ایک جو پیٹرن ہے, سب سے پہلے میں انٹروڈیوس کروانا چاہوں گا MRC کو اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کے لیے, تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ MRC بیسیکلی کیا کر رہا ہے اور ان کے لیے کس طریقے سے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے جی, MRC اسٹینڈ فار مائیگرنٹ ریسورس سینٹر. کیونکہ جن لوگوں نے اس کو جوائن کیا ہوا ہے وہ اکثر اوقات ہماری ویڈیوز, ہمارے جتنی بھی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, جو سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اویئرنیس ان کے پاس ضرور ہوگی. بٹ فردر میں اس سیشن میں بھی بتاتا چلوں کہ مائیگرنٹ ریسورس سینٹر ایسے تمام افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں ان کی رہنمائی کا مرکز ہے. میں کوشش کر کے اس ایک لائن کے اندر ساری چیزوں کو سم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو ایسے وہ لوگ جو باہر جانے کے خواہش مند ہیں لیگل کانٹیکسٹ کے اندر, اور ہم لوگوں کی اویئرنیس بھی اسی کے اوپر ہوتی ہے کہ لیگل چینلز کو اپنائیں, اپنی زندگی بھی بچائیں اور اپنے ملک کا نام کو بدنام ہونے سے بھی بچائیں.
تو لیگل کانٹیکسٹ کے اندر کسی قسم کی بھی فیسیلیٹیشن مائیگرنٹ ریسورس سینٹر ان کو فری آف کاسٹ سروسز اس کے اکارڈنگلی دیتا ہے. ہم 4 مین آبجیکٹیوس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 1 از کاؤنسلنگ. کاؤنسلنگ کے اندر ہم لوگ کو جو لوگ ڈاکومنٹیشن پروسیجر کسی بھی حوالے سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو تمام تر جو کنسلٹیشن ہے فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. پھر بعد میں ہمارا جو دوسرا کمپوننٹ ہے دیٹ از ریفرل کے کانٹیکسٹ کے اندر اگر ان کیس وہ باہر مقیم پاکستانی اگر ان کو کوئی پاکستان میں رہتے ہوئے باہر رہتے ہوئے کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم اس کے حوالے سے ان کو تمام تر جو ادارے ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ کروا دیتے ہیں. پھر ایک کمپوننٹ ہے ہمارا پری ڈپارچر اورینٹیشن. ایسے تمام افراد جو پاکستان سے ریڈی ٹو ڈپارچر ہوتے ہیں, باہر کام کی غرض سے جا رہے ہوتے ہیں, اکثر اوقات ان کو مسئلے آتے ہیں کہ وہ جاتے ہوئے ان کو پتہ نہیں لگتا کہ ان کے لیگل رائٹس کیا ہیں, رسپانسبلٹیز کیا ہیں دوسرے ملک جا کے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیا کیا آپ کے لیگل رائٹس ہیں, رسپانسبلٹیز ہیں, تاکہ ان کو وہ پریکٹس فردر کریں اور آگے آنے والے وقت میں وہ مسائل سے بچ سکیں. اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل بھی دے چلتا ہوں. ہمارے میڈیا کے اوپر بھی آپ نے یہ والی ایک سٹوری چھوٹی سی دیکھی ہوگی کہ ایک شخص نے کسی اپنے جاننے والے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی مد میں ایک سیل فون جو کہ پیکڈ تھا یہاں سے لے گئے کہ جی باہر جا کے جو فردر ان کے فیملی ممبر ہیں ان کو دے دیں گے. تو جب وہ یہاں سے لے کے ٹریول کر رہے تھے تو اپنی موجودہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچے, وہاں پہ ان کو جب کسٹمز نے چیک کیا تو اس کے اندر اٹ واز ناٹ دا فون, ایکچولی اس میں ڈرگس تھے. تو اس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا. حالانکہ وہ ٹوٹلی بے قصور تھے, لیکن پھر بھی ان کو ان کے اس کے حوالے سے کافی جو ریسٹرکشنز یا آگے جو ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے جو بھی لیگل بائنڈنگز ہیں ان کو فیس کرنا پڑا. تو اس حوالے سے ان کو بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں آگاہی اور سیمینارز اور سیشنز کر رہے ہوتے ہیں. اور جو آخری کمپوننٹ دیٹ از آؤٹ ریچ سیشنز. ہم جگہ جگہ جا کے ڈفرینٹ آپ کمیونٹیز کی بات کر لیں, ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کی بات کر لیں, ہر جگہ کے اوپر جا کے ہم یہ والا پیغام عام کر رہے ہوتے ہیں کہ مائیگرنٹ ریسورس سینٹر سے آپ کس طریقے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو موونگ بیک ٹو اور مین ٹاپک, آج جس طرح سے ہم لوگ بات کریں گے کہ وہ لوگ جو کہ انلیگلی مائیگریٹ کر گئے یا انلیگلی مائیگریٹ کرتے ہوئے ٹرکی کے اندر رہ رہے ہیں, تو جو ان کی لائف ہے ٹرکی میں رہتے ہوئے, ٹرکی سے ریلیٹڈ آج ہم اس پہ بات کریں. اور عفیفہ کو بلانا کا مقصد بھی یہ ہے کیونکہ عفیفہ میں جو پروفائل ایک پڑھ رہا تھا اس کے اندر بے تحاشا آپ نے ڈاکومنٹریز کو پورٹری کیا ہے, شوٹ کیا ہے, ایسے ان لوگوں کا جو مائیگریٹ انلیگلی کر کے چلے گئے ہیں, واپس آئے ہیں, ان کے مسائل کو آپ نے پورٹری کیا ان فرنٹ آف ادرس تاکہ لوگ غلط گائیڈ نہ ہوں, مس گائیڈڈ نہ ہوں اور پراپر انفارمیشن لینے کے بعد لیگل کانٹیکسٹ کے اندر وہ مائیگریٹ کریں. تو عفیفہ میں کیونکہ آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے مائیگریشن سے ریلیٹڈ, آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ملتی رہی ہیں, ان سے بات کرتی رہی ہیں, ان کی فیسلٹی کے اوپر جا کے ان تمام تر چیزوں کو ایکسپیرینس کرتی رہی ہیں, تو میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنی ساری جو ڈاکومنٹریز بنائی ہیں انلیگل مائیگرینٹس کے اوپر, اس کو جب بناتے ہوئے واٹ یو فیل لائک جو لوگ وہاں سے مائیگریٹ جب کیا اور انلیگلی واپس آئے تو واٹ ایکچولی جو ان کا ایکسپیرینس تھا وہ آپ کے ساتھ تھا, ناٹ آن لائیو کیمرا بٹ اپارٹ فرام بیہائنڈ دا سین, کیا ان کے تاثرات تھے, کیا وہ اس کے اوپر were they ashamed of it, ان کو برا لگا, اور کیا وہ سوچتے تھے کہ انہوں نے یہ والا فیصلہ صحیح کیا؟ تو پلیز اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. تھینک یو عمر. اچھا, اس میں 2 طرح کے لوگ شامل ہیں, ایک وہ لوگ جو واپس آتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو انہی ممالک میں ہیں, کیونکہ بینگ اے رپورٹر میرا ان لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی رہتا ہے جو یہاں نہیں ہیں اور دے آر illegal migrants. تو جب میرا ان سے رابطہ ہوتا ہے اور کچھ وہاں پر پھنسے بھی ہوئے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں سے کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سے ایسے سچویشن آئی کہ جو یہاں سے لیگلی مائیگریٹ کر کے لوگ گئے تھے, وہاں پر روزگار بند ہو گئے تھے پورے, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر لاک ڈاؤن لگ گیا تھا. جب یہاں سے تو گئے ہیں, وہاں پر جا کے جب پھنس گئے ہیں, پھر وہاں پر وہ ایک مثال ہوتی ہے, نہ جائے رفتن نہ پائے رفتن.
نہ جگہ ہوگی نہ پاؤں رکھے جائیں گے. تو ان کے لیے وہی تھا اور وہ بہت زیادہ میزریبل کنڈیشن میں تھے وہاں پر. اور ایک نہ ان کے پاس کوئی مدد کے لیے کچھ تھا, سوکھی روٹیاں ان کو کھانی پڑی, سم ٹائمز وہ بھوکے بھی رہے. پھر پہلے میں بات کروں گی ان لوگوں کی جو یہاں سے چلے گئے تھے اور پھر وہاں سے جو واپس ہیں ان کی کیا کنڈیشن تھی. جو لوگ یہاں سے چلے گئے تھے ان کی جو میں نے بتایا کہ ان کو کیا کچھ فیس کرنا پڑا. تو ڈیورنگ دا مائگریشن جب وہ یہاں سے جا رہے تھے تو کووڈ-19 شروع ہوا, سب کچھ بند ہو گیا. تو پیچھے سے جو آنے والے جو لوگ ان کا اسمگلرس تھے, ہیومن ٹریفکرس تھے, زیادہ تر جو یہاں سے گئے وہ اسمگل ہو کر گئے ہیں, جن کو انفارم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسمگلنگ کے ذریعے جانا ہے. تو جب وہ راستے میں گئے, کھانا پینا بند ہو گیا. پھر انہوں نے آگے سے ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمیں اور ڈالرز دیں, ڈالرز میں, اور وہ پاکستانی پیسوں میں نہیں مانگتے کچھ. وہ کہتے وہ جو ان کے لوگ ہوتے ہیں جو ڈنکی لگواتے ہیں, ان کو اس کو فیامٹ ڈنکی بھی کہا جاتا ہے نا ان دا ہاٹ اسپاٹ ایریاز آف پاکستان. تو وہ جو لگوانے والے تھے ان کو ڈنکر بھی کہتے ہیں انہی کی لینگویج میں. تو وہ جو لوگ ایجنٹس تھے وہ ان کو لے کے جاتے تھے تو ان سے ریکوائر کرتے تھے کہ آپ ہمیں ڈالرز دیں. پھر وہ آگے جب جاتے تھے پھر بجھے ہوئے چنے ان کو کھانے پڑتے تھے. پھر اس کے بعد پھر جب آگے جاتے تھے تو پھر ان کو بند کر دیا جاتا تھا. دو اس کے راستے ہوتے ہیں بیسیکلی, جو ٹرکی جو خاص طور پر ایک راستہ ہے جو یہاں سے کوئٹہ جاتے ہیں. کوئٹہ جب جاتے ہیں تو یہیں سے ان کی پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. وہاں پر ان کو لوٹا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, فونز چھین لیے جاتے ہیں. پیسے جو ہوتے ہیں انہوں نے سیے ہوتے ہیں اپنے کپڑوں کے اندر, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایسی فیسلٹیز ایسی جو ایسے مسائل ہوں گے ان کو راستے میں, تو وہ اپنے کپڑوں میں نا وہ سی لیتے ہیں پیسے, تو وہ بھی ان سے چھین لیے جاتے ہیں. پھر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں, پھر ان کو مارا جاتا ہے. اگر کوئی تھوڑا ڈیلے کرتا ہے چلنے میں تب مارا جاتا ہے. پھر آگے چلے جاتے ہیں. پھر جب وہ جو پہلا راستہ جس کے بارے میں نے بتایا وہ تھوڑا مہنگا راستہ ہے. جو مہنگا راستہ ہے وہ زیادہ تر ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ غربت کی وجہ سے اور تنگدستی کی وجہ سے زیادہ لوگ افورڈ نہیں کر پاتے, تو پھر وہ سستا راستہ اختیار کرتے ہیں. جو سستا راستہ ہوتا ہے وہ ذرا طویل ہوتا ہے اور وہ ایک پہاڑی ہے جسے ماکو کی پہاڑی, چاند ستارے کی پہاڑی کہا جاتا ہے. اس کے ذریعے وہ کراس کر کے جاتے ہیں اور اس کو موت کی پہاڑی بھی کہا جاتا ہے, جو کہ عام لوگ اور خاص طور پر اگر یہ مائگریشن سردیوں کے موسم میں ہے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے ان کے لیے. بعض اوقات وہاں پر لوگوں کے موت بھی ہو جاتی ہیں. پھر جب وہ وہاں پر گئے ہیں, جب ٹرکی پہنچتے ہیں, اگر پہنچ جاتے ہیں تو اول تو ایران میں پکڑے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ماشکین کی پہاڑیاں وغیرہ کراس کرتے ہیں تب پکڑے جاتے ہیں, یا پھر اگر کامیاب ہو جاتے ہیں ان پہاڑیوں تک پہنچ جاتے ہیں, ترکی کے بارڈر پہ پہنچ جاتے ہیں, تو وہاں پر آپ کو پتہ فوج ہے. تو فوج پھر اگر آپ کسی کے گھر میں غیر اجازت جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. اینی ویز جب اگر وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر اگر کرونا وہاں پر شروع ہو جاتا ہے تو پھر ان کی تنگ دستی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر سب سے برا جو وقت ان پر شروع ہوتا ہے جب ان کو مختلف جگہوں پر سیف لگا کر بند کر دیا جاتا ہے. وہ سیف ایک ایسی ٹرم ہے جس میں جو مائیگرینٹس ہوتے ہیں جو اللیگلی خاص طور پر ہوتے ہیں وہ ڈھیروں کی تعداد میں ان لوگوں کو بند کیا جاتا ہے. اور پھر جب تک انٹل انلیس وہ اپنے گھر والوں سے پیسے نہیں منگواتے ان کو نہیں چھوڑا جاتا. تو ان کی پرابلمس تو وہیں پر شروع ہو جاتی. پھر اس کے بعد پھر آگے جاتے ہیں تو پھر ان کو سب سے جو ان کا جو سب سے, اگر آپ نے مجھ سے سوال کیا ان کی وہاں پر کنڈیشن کیا ہوتی ہے, تو جو بیسک ان کے ہیومن رائٹس ہے وہ وہاں پر وایولیٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر جب وہ وہاں پر رہتے ہیں مشکل ہے ان کا, کچھ کر نہیں سکتے, کما نہیں سکتے, لیراز میں ان کو پیسے ملتے ہیں. اگر لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے تو کچھ بھی نہیں کما سکتے. پھر واپس وہ ڈپورٹ ہوتے ہیں, اور جو ڈپورٹ ہوتے ہیں جو ڈپورٹ ہو کے یہاں پر پاکستان میں آتے ہیں ان کے مطابق ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے. اگر ان میں کوئی ٹرانسجینڈر بھی شامل ہے, کیونکہ میں نے کچھ ایسی سٹوریز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی جو میں نے کی ہیں جن میں ٹرانسجینڈرز بھی تھے, فیمیلز بھی تھیں. تو جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو پھر ان کو ریپ بھی کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ سیکشولی ان کو ازالٹ کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ انسانیت سے گرا ہوا سلوک کیا جاتا ہے. تو وہ پچھتاتے ہیں کہ ہم کیوں گئے. اور بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جائیں گے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, بس تھوڑا سا آپ کو چلنا پڑے گا. جب کیسا نہیں ہوتا, جب چلنا پڑتا ہے تو ان کو میلوں اور ہزاروں میل چلنا پڑتا ہے. تو بعض اوقات ان کے پیروں کے نیچے چھالے بھی پڑ جاتے ہیں, اور کبھی کبھار جو یہاں سے ٹرک وغیرہ لے کے جاتے ہیں یا ٹینکرز لے کے جاتے ہیں, یا اگر وہ ایسے وہ کنٹینرز ہیں وہ بند ہیں تو ڈھیروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں تو سانس بند ہو جاتا ہے ان کا. اور ایک ایسا, آپ دیکھیں, ایک ہم انسان ہیں, ہماری ضروریات بھی ہیں,
ہم نے کھانا بھی ہے, ہم نے پینا بھی ہے, اور دوسری دیگر جو ہماری ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے. تو ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں واش روم بھی جانا ہے, ہمیں منہ بھی دھونا ہے اور دیگر چیزیں. جب آپ دن کے آپ 24 گھنٹے نہیں 36 48 اور پھر اس سے زیادہ کئی دن کو سفر کرنا پڑتا ہے, ٹینکر کے اندر گزاریں گے, تو آپ کے وہ جو چیزیں ہیں وہیں پر آپ نے کرنی ہے, وہی ایک ہے. اور زیادہ تر اگر آپ کیسز دیکھیں گے تو دم گھٹنے سے بہت زیادہ لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. بہت سے ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں خود بھی, اور ان کے جو جب وہ آگے گئے ہیں, جب وہ ٹاپ پہ گئے ہیں اور وہاں پر پھنس گئے ہیں, تو وہاں پر ان کے پاؤں بھی کٹ گئے ہیں, ان کے اعضاء بھی ان کے جاتے رہے ہیں. تو بہت ہی دل خراش یہ ایک واقعہ, ایک نہیں واقعہ, ہزاروں واقعے لوگ اپنی جانوں سے گئے. ٹھیک ہو گیا نظیفہ. عفیفہ میں سوری اینڈ سے نکل جاتا ہے, آئی ایم ریئلی سوری, میں کوشش کروں گا کہ نہ دوبارہ ایسے کروں. مجھے یہ بتائیں کہ پہلے تو کتنی ابھی تک ڈاکومنٹریز آپ نے شوٹ کر لی اب تک؟ میں نے کافی زیادہ کر چکی ہوں, کچھ میری پائپ لائن میں بھی ہے جن پہ مجھے تھوڑی انویسٹیگیشن بھی درکار ہے, کیونکہ انٹل انلیس میں اس پہ انویسٹیگیٹ نہیں کروں گی تو وہ میں نہیں کر پاؤں گی اس کو مکمل. اور مجھے اپنی اسٹوری کو بیلنس کرنے کے لیے مجھے دونوں فری کین کی چاہیے ہوتی ہے. اس میں مجھے اگر جب میں نے یہ اسٹوریز کی تو اس میں مجھے پھر جب میں یہ اسٹوریز کرتی ہوں, پھر ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ بہت ایسے لوگ بھی مجھے رابطہ کرتے ہیں جو کہ خود افیکٹیز ہوتے ہیں اور جو خود وکٹمز ہوتے ہیں, اور پھر مجھے رابطہ بھی کرتے ہیں اور اپنی اسٹوریز بھی بتاتے ہیں. اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں, یا وہ پولیٹیکل ہیں, یا وہ بیوروکریٹس ہیں, یا دوسرے ممالک میں ایمبیسیز میں کام کر رہے ہیں, تو وہ بھی اس چیز کو نوٹس کرتے ہیں کہ ہاں وہاں پر کام ہو رہا ہے, انفارمیشن کو شیئرنگ کی بڑی ضرورت ہے. تو ہماری جو ایک بڑی اچھی بات ہے, جب میں نے یہ اسٹوریز کی نا ٹرکی کے حوالے سے, ٹرکی سے گریس اور یورپین کنٹریز میں جب لوگ ایلیگلی مائگریٹ جاتے ہیں, تو ہمارے جو وہاں پر ٹرکی میں ہمارے جو امبیسڈر ہیں وہاں پر استنبول میں جو ہیں بلال پاشا, انہوں نے مجھے ڈائریکٹ رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح سے وہ بھی اس حوالے سے کام کر رہے ہیں, بیکاز دے آر آلسو ورکنگ آن وکٹمز آف ایلیگل مائگریشن. اور پھر اسپیشلی اگر جب ان کو رینسم کے لیے یا تاوان کے لیے ان کو اغوا کر دیا جاتا ہے, تو پھر ان کو کس طرح سے وہ بازیاب کرواتے ہیں. اور وہ بڑا ایک اچھا, میں اس کو ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہاں پہ جو ہماری ایمبیسیز ہیں, وہ وکٹمز کو, ان کے گھر والوں کو, جب ان کے گھر والے اگر ان سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ ان کو جوڑنے کے لیے مدد کر رہی ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا مائگریشن ریسورس سینٹر, ایک مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بہت کم ایسے ادارے ہیں جو مائگریشن جیسے سبجیکٹ پر, جو کہ بہت اہم ہے, جس پہ خاص طور پر جرمنی, یو کے یا امریکہ یا کہیں اور ان ممالک میں یا یورپین کنٹریز میں بات کی جاتی ہے کہ یہ ایلیگل مائگریشن. اچھا ٹھیک ہو گیا. میں تھوڑا سا اور جاننا چاہ رہا تھا, آپ نے اتنی بے شمار ڈاکومنٹریز کی, آپ کیسز کو ویریفائی بھی کرتی ہیں, جس کے بعد آپ ان پہ ڈاکومنٹریز کو پورا براڈ کاسٹنگ اور فردر شوٹنگ کے اندر لے کے آتی ہیں. میڈیا ایڈوانسمنٹ اتنی زیادہ ہے, ادارے بھی کافی کام کر رہے ہیں, بہت ساری مثالیں. اب تو آپ کو پتہ ہے نا, میڈیا کی وجہ سے ہر ایک چیز بہت ساری عام ہوئی پڑی ہے, کہ عام پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہ جن لوگوں کو آپ نے ابھی تک ڈاکومنٹریز جن کی شوٹ کی ہے, اور آپ نے کے ساتھ میں شیئر کر رہا تھا پہلے بھی, آپ نے بتایا کہ ابھی تک جو 10 ڈاکومنٹریز ہیں جو کہ آن ایئر اب تک ہو چکی ہیں, اور اس کے علاوہ کافی ساری پائپ لائن کے اندر بھی ہیں. اور جو ایلیگل مائگریشن کا روٹ ہے وہ جنرلی بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا کہ وایا کوئٹہ, ایران, اینڈ دین ٹورڈز ٹرکی, اور پھر بعد میں آگے جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے ادھر آپ نے جانا ہوتا ہے. تو جب آپ ان کے ساتھ یہ ڈاکومنٹریز شوٹ کر رہی ہوتی ہیں, آپ نے کبھی ان سے یہ والا سوال کیا ہے کہ اس چیز کا ان کو پہلے سے پتا تھا کہ نہیں؟ اگر پتا تھا تو پھر یہ والا فیصلہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا, یہ ایک میں خود بھی سم ٹائم اسپیچ لیس ہو جاتی ہوں جب ان سے بات کر رہی ہوتی ہوں, کیونکہ آپ یہ سمجھیں 100% میں سے 70% لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ موت ہوگی, کیونکہ ان کے گاؤں میں بھی ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں, ان کو نظر آ رہا ہے ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود, میں ابھی ایک سٹوری کرنے گئی تھی روبینہ کوثر کی وزیر آباد گزشتہ سال, تو وہ ایسی بہن ہے جس کا بھائی گیا تھا 5 سال پہلے, اور آج تک وہ انتظار کر رہی ہے ریلوے اسٹیشن پر, ہر جگہ پر لوگوں کو اویئرنیس بھی دے رہی ہے کہ وہ کس طرح سے ایلیگل مائگریشن کے آؤٹ کم سے بچ سکتے ہیں, اپنے پیاروں کو کھونے سے بچ سکتے ہیں.
تو جب میں نے لوگوں سے بات کی تو میں نے کہا اچھا کیا سمجھتی ہیں آپ کہ اگر آپ لوگ اس طرح سے جاتے ہیں تو بچ جاتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ مجھے کہتی بچ بھی جاندے نے تے نہیں بھی بچدے نے، لیکن کدی کدی ڈنکی کامیاب بھی ہو جاندی ہے۔ مطلب میں پھر ایک اور مطلب ساری خواتین اکٹھی تھی وہاں پر، تو میں نے پھر ایک دوسری خاتون سے بولا تو کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ تو کہتی ٹھیک تو نہیں ہے لیکن کدی کدی کامیاب بھی ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے پھر وہاں پر جو اوور آل لوگوں سے بات کی تو پھر وہاں پر مجھے پتا چلا کہ ان کو پتا ہے کہ یہ سارے سرکمسٹینسز کیا ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں رسک ہے تو ہو سکتا ہے رسک کامیاب ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ اب یہ نہیں چاہتے کیونکہ وہ جو لوگ جو گزر کے آئے وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو یہ فون چلا جاتا ہے کہ بھئی ایک موبائل بھیج دو، کوئی ایسی چیز بھیج دو، فلاں چیز چاہیے، اس کی شادی کرنی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ جس راستے سے جاتے ہیں ہو سکتا ہے وہ موبائل ایک سمپلی چھوٹا فون بھی ان کے پاس اویلیبل نہ ہو کہ اپنے گھر والوں کو فون کر کے کہہ دیں کہ میں مر رہا ہوں، مجھے بچا لو، میں نے غلط قدم اٹھایا۔ تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے لیکن یہ جو جہاں سے گزر رہے ہیں نا وہ ان کو اس آپ یہ سمجھیں اس کی شدت کا احساس نہیں ہوتا، ان کو پتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے نہیں، وہ جان بوجھ کے نہیں سمجھتے۔ اچھا، میں کچھ ایک دو چیزیں اور جاننا چاہ رہا تھا۔ ہم کیونکہ obviously نہ آپ نے اس illegل راستے کو اپنایا نہ میں نے اپنایا، اور ہم لوگوں کو اویئر کر رہے ہوتے ہیں جو کہ سنی ہوئی چیزیں ہیں یا جس طرح کے کیسز ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس حالت کے اندر، ایون میں خود وٹنس ہوں ایسی چیزوں ایسے کیسز کو دیکھنے کا۔ آپ نے جن کو شوٹ کیا آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ان کی حالت کس طرح سے ہوتی تھی، کیسی ہوتی کیسے نہیں۔ اب بیہائنڈ دا کیمرہ بات کرتے ہیں، میں ایکچولی ان کی سٹوریز بیہائنڈ دا کیمرہ والی جاننا چاہ رہا ہوں۔ آپ سب کو پتہ لگ گیا جی ٹرکی جانا بڑا مشکل ہے، یہ وہ سارا بیہائنڈ دا کیمرہ تھوڑی سی تو آپ نے وہ والی بات بتا دی کہ جی آپ اس سیشن میں تھی تو کامیابی کا ایک وہ اس امید کے اوپر بیٹھے کہ اگر ان کیس کامیاب ہو گئی تو کیسا ہے، نہ ہوئی تو پھر بعد میں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اس طرح کہہ کے وہ اپنے آپ کو صبر دے دیتے ہیں۔ بٹ کنسیڈر ایک چیز کو کریں ایک ٹائم کے اوپر، ایک شخص جا رہا ہے، اس کے بیک اینڈ کے اوپر اس کی ماں بھی ہے، اس کی بہن بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، فردر اس کے بچے بھی ہیں جن کی خاطر وہ اس طرح کا اپنی جان کو جوخم میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ایک شخص تو یہ والا فیصلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، تو جو بیک اینڈ کے اوپر جب کبھی آپ نے ان کو جو واپس آ گئے ہیں کسی بھی طریقے سے، وہ تو لکی ہیں، لیکن ان سے کبھی پوچھا ان کے گھر والوں سے کہ ان کی کیا کنڈیشن تھی، whether they ever tried to stop them کہ چھوڑیں ہم تھوڑے کے اندر گزارا کر لیں گے، یا کہ ان کے درمیان میں بھی یا جن کو آپ نے شوٹ کیا ہے ان کی بھی یہی سوچ تھی ان کے گھر والوں کی کہ ٹھیک ہے کامیاب ہو گئے تو ٹھیک، نہیں تو اللہ کے حوالے۔ یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ زیادہ تر میں نے جن لوگوں کو کیا ہے اس میں سم ٹائمز آپ کے گھر والوں کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے، اور سم ٹائمز گھر والے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے چلا گیا تو اب اس کو نا اب ہم کیا کہیں، جوان ہے یہ جوان خون ہے، ہم اس کی بات نہیں ٹال سکتے، یا یہ غصے کا تیز ہے، ہم اس سے نہیں روکیں گے تو یہ کچھ خود کو کر لے گا، اس کو لگتا ہے ان امپلائڈ۔ مجھے لگتا ہے کہ ان امپلائمنٹ پاکستان میں جو میں نے ایکسپیرینس کیا، کیونکہ میں نے اپنے 10 سالوں میں یہی دیکھا کہ پاکستان میں بہت بے شمار اپرچونٹی ہے۔ اگر آپ اپنے گول گپے ایک گلی میں لے کے چلتے ہیں یا کسی موڑ پر لگا لیتے ہیں، ایک ریڑھی لگا لیتے ہیں تو آپ ٹھیک ٹھاک پیسے کما سکتے ہیں۔ دس از وٹ اباؤٹ آپ باہر جا کے اتنی تکلیف سہنے سے بہتر ہے آپ اپنے ملک میں رہ کے کام کریں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیکن جب وہ ہو آتے ہیں تب کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں ہی کام کرنا چاہیے تھا، اپنا ملک بہتر ہے، اپنا ملک ہی یورپ ہے، یا اپنے ملک میں سب کچھ ہے۔ ان کے پاؤں کٹ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، ان کی وہ بیڈ پر ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا، ان کے گھر والوں کے ان کے گھر والے ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نہ جاؤ، لیکن وہ جو ایک بے بسی ہو جاتی ہے والدین کے اندر کہ نہیں بھی ہم اس کو روک نہیں سکتے، تو وہ پھر وہ اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جب وہ وہاں پر جاتے ہیں اور پھر لوٹ کر آتے ہیں، اکثر تو وہیں پر کچھ تو مطلب یہ آپ سمجھے کہ 100% اگر لوگ گئے ہیں، 100 میں سے صرف 10 لوگ ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن وہ جس طرح سے کامیاب ہوں گے ان کے تو اعضاء بھی چلے جاتے ہیں، ان کے راستے خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر اچھی ایک سب سے بری بات جو ہے، جو یہاں سے چلے جاتے ہیں آگے
تو وہ وہاں پر جا کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ وہاں پر ایک نیا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں, وہ خود ایجنٹ بن جاتے ہیں اور مزید لوگوں کو وہ پھر منگوانے لگتے ہیں. پھر وہ لیکن اب وہ چونکہ وہ نہ تجربے کار ہیں, ان کو تو پتہ نہیں, وہ ان کا تو تکا لگ جاتا ہے. لیکن وہ جن لوگوں کو منگواتے ہیں پھر ہماری تکلیف بھی بہت زیادہ ہے کہ ہاں جی گجرات میں ایک حویلی ہے, اس میں لوگوں نے ماربل لگوایا ہوا ان کے گھروں میں. اب آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا سیالکوٹ, گجرانوالا, گجرات, منڈی بہاؤدین, اگر کسی کا گھر بڑا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈنکی لگا کے گیا ہے. اور یہ پیروی ہے نا, ہم محنت نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ پاکستان میں محنت کریں تو وہ یقیناً ضرور آگے جا سکتے, لیکن دس از آل اباؤٹ کہ وہ محنت کیسے کرتے, جو کہ وہ نہیں کرنا چاہتے پاکستان. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اچھا تھوڑا سا عفیفہ, ہم اگر ان کے جو لوگ واپس آئے ہیں, جو میں میرا کہنے کا مقصد ہے, سوال یہ ہوگا کہ میں اس کو ریفائن کر لیتا ہوں کہ جو لوگ ٹرکی جا کے کچھ عرصہ رہ کے اور پھر بعد میں فیصلہ کر کے اسی راستے سے واپس آتے ہیں, انہوں نے کبھی اپنی ہارڈ شپس اپنی بتائی ہوں کہ ان کو ہارڈ شپس کیسی آئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا فیصلہ ریورسل کے لیے لیا؟ کیونکہ کچھ تو لوگوں سے ایسے بھی ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں جی بس اب آ گئے ہیں تو اب آخری جو ہے وہ مر کے ہی واپس جانا ہے, نہیں تو اس کے علاوہ نہیں جانا. لیکن کچھ جو آپ نے کیونکہ ڈاکومنٹریز ایسی دیکھی ہیں جس کے اندر وہ ریٹرنیز سارے ہوتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں, ڈپورٹ بھی ہو کے آئے ہوتے ہیں, یا وہ جنہوں نے دوبارہ جس راستے سے گئے ہوتے ہیں اسی راستے سے واپس آئے ہوتے ہیں. کچھ ایک دو سٹوریز میں نے آپ کی DW چینل کے تھرو دیکھی تھی. تو وہ ریزن کیا بتاتے ہیں کہ ٹرکی کے اندر ان کے ساتھ مطلب کامیابی اب نکل تو گئے ہیں, ٹرکی تک پہنچ بھی گئے ہیں, آگے کیا چیز ان کو روکتی تھی کہ وہ واپس آئے یا وہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈپورٹ کروایا, وہ کنڈیشنز کیا تھی, اس کے اوپر تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کیا رپورٹ کیا جاتا تھا. اس پہ علی ورک ہیں, ان پہ میں نے سٹوری کی ہے. ایک علی حسرت ہیں, زیادہ تر علیز گئے ہیں مائگریشن میں نے دیکھے ہیں, حالانکہ اتنا بہترین اور اتنا ماشاءاللہ اچھا نام ہے, اور اس کی آپ کو پتہ ہے کہ عقیدت بھی اس سے بڑی جڑی ہے. تو لیکن یہاں پر جو پاکستان میں ہے, یہ زیادہ تر میں نے جتنے بھی سٹوریز کی مجھے علی ملے ہیں بہت زیادہ. تو ان لوگوں کے ساتھ علی ورک گئے ہیں. تو علی سے جب میری بات ہوئی تو وہ انہوں نے کیا کیا, وہ یہاں سے مائگریٹ کر کے ایلیگل گئے تھے, جوانی تھی, 17-18 سال کے تھے. تو وہ جب وہاں پر گئے ہیں تو وہاں پر جا کے انہوں نے جو ان کو پرابلمس فیس آئیں, پھر ان کا ایک گروپ بن گیا تھا جو انلیگل مائگرینٹس کا تھا. اس کے دوست تھے بہت زیادہ. پھر اس نے ایکسپلور کیا, پھر جو اس کو مشکلات پیش آئیں, کس طرح سے سفر کرتے ہوئے اس نے لوگوں کو مرتے دیکھا, برف میں جمے ہوئے لوگوں کو دیکھا, پھر کسی کی ٹانگیں کٹی دیکھی, کسی کے ہاتھ کٹے دیکھے برف کے دوران, وہ جو پہاڑی تھی. پھر راستے میں تھکے ہوئے کنٹینر کے اندر, پھر آگے ٹیکسی کا سفر, پھر ڈگی کے اندر کس طرح سے ان کو سفر کرنا, وہ ساری ہارڈ شپ. پھر کس طرح سے لوگوں نے اس کو آگے پکڑا, پھر اس نے لوگوں کو دیکھا کس طرح سے سیف لگا کے لوگوں نے گھر والوں سے تاوان وغیرہ منگوایا, اور ڈالرز میں منگواتے ہیں ٹھیک ٹھاک پیسے. اور وہ جب وہ سارا کچھ دیتے دلاتے, وہ تقریباً 15-16 لاکھ بن جاتے ہیں. اور اگر آپ پاکستانی یا لیگل پروسیس سے جاتے ہیں تو آپ کے میرا خیال ہے اس سے کم ہی پیسے لگتے ہیں. تو اس طرح سے جب وہ وہاں پر گئے ہیں, انہوں نے جا کے دیکھا کہ سب سے اہم بات بیسک ہیومن رائٹس ہیں جو ان کو وہاں پر نہیں ملتے. وہ ہاسپٹل نہیں جا سکتے, وہ ڈرتے رہتے ہیں, ایک ہی کمرہ لے لیتے ہیں, وہیں پر ہی رہتے ہیں سارے لڑکے. اور ایک لڑکا جو جس کے جب وہ مائگریٹ کر رہا تھا تو اس کے سینے میں رسولی کوئی چیز اس کو لگی, اور اس کے سینے پہ ایک رسولی بن گئی تھی جو بڑھتی گئی. اب اس کو تکلیف دے رہی تھی. ہی واز unable to even walk, یا واش روم نہیں جا سکتا تھا. تو اس نے جب اس کو ہاسپٹل میں لے کے گئے ہیں, جن میں علی بھی تھا اور دیگر بھی تھے لوگ, تو اس کو ہاسپٹل والوں نے ایڈمٹ ہی کیا کیونکہ اس کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا, اس کے پاس انشورنس نہیں تھی, اور اس کے پاس بیسک ہیومن رائٹس نہیں تھے. تو اسی وجہ سے پھر صرف یہ ایک کیس نہیں ہے, بے تحاشا لوگ ہیں. تو علی نے جب یہ سب کچھ یہ آبزرو کیا کہ اس طرح سے, تو بجائے یہ کہ پھر اس نے اپنا فیوچر بھی سیکیور کیا. تھوڑا سا وہ عقل مند بھی تھا. اس نے اگین یہ ایک بڑا سویئر قسم کا ہے, ایک بہت رسکی کام ہے. اس نے اپنے تئیں پھر اگین ہی adopted ڈنکی ٹو کم بیک ٹو پاکستان. وہ پاکستان آیا, ڈنکی لگا کے آیا, اور اس نے آ کے پھر یہاں پر
لیگل طریقے سے اس نے اپلائی کیا اور وہ لیگل طریقے سے گیا اور اس نے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اپنے کانفرنس میں لیا اور ان کو بتایا کہ میں لیگل طریقے سے جاؤں. وہاں پر ایک بہت اچھا کام کر رہا ہے کیونکہ اس نے وہ سارے اسپیکٹس کو دیکھ چکا تھا, وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ چکا تھا کہ کیا کیا پرابلمز آتی ہیں, کتنا رسکی ہے, دوسرے لوگوں کو دیکھ سکا تھا, دوسرے لوگ. اب وہاں پر وہ اپنا کام کر رہا ہے, اس نے بڑھنا ہے آگے. وہ بھی یہی چاہتا تھا نا کہ وہ آگے گریس جاتا, اس نے گریس میں بھی ڈنکیز لگائیں, پھر اس نے اپنے یوٹیوب چینل بنائے تاکہ مزید لوگوں کو اویئر کرے. پھر اس کے علاوہ ایک علی حسرت کی جس کی اسٹوری میں نے بتائی تھی, اس کا تو پاؤں نیچے سے کٹ گیا تھا سارا برف کی وجہ سے. اس کی ڈنکی کامیاب نہیں ہوئی, وہ ایران میں رہا, اس کے سارے پاؤں کٹ گئے, اس کی تھائی سے اسکن لے کر اس کی پاؤں کی سرجری کی گئی. تو اس کو 2-3 جگہوں پر چوٹ لگی, اور چوٹ کیا لگی, اس کا پورا جسم ہی شل ہو چکا تھا وہاں سے. پھر اس کا ایک دوست تھا, وہ اپنی جان سے بھی گیا, اس کو گردوں کی تکلیف تھی اور وہیں پر ہی وہ مر گیا, اور اس کی ڈیڈ باڈی آج تک اس کی فیملی کو نہیں مل سکی. تو یہ بہت سے ایسے جانوں کے, جیسے روبینہ کوثر کی بھائی کی کہانی, آج تک 5 سال ہو گئے, وہ واپس نہیں آ سکا. کسی کوئی یہ بتانے والا نہیں وہ زندہ ہے یا مردہ. بہن اس کی انتظار کری ہے, لیکن who knows what کیا ہوا. وٹ ایف اگر کسی نے آ کر اس کو مار دیا, وٹ ایف اگر اس کو کوئی کہ وہ خود ہی گر گیا اور مر گیا, یا کہاں گیا, کسی کا نہیں پتا. والدین کو تو امید ہوتی ہے, مائیں تو پھر روتی رہتی ہیں, بہنیں تو روتی رہتی ہیں, لیکن وہ اپنے پیاروں کا یہ جو ایک بہت بڑا پاکستان کا. اچھا عفیفہ, ہم تھوڑا سا کلوزنگ کی طرف, کیونکہ ہاف این آور کا ہمارے پاس ٹائم تھا. میں ایک دو چیزوں کا, ایک تو ویسی بات کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ بھی کام کرتے ہیں کمیونٹیز میں, لوگوں سے ادھر ملتے ہیں, تو ہمارا مسئلہ یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ جب تک وہ چیزوں کو خود ایکسپیرینس نہیں کر لیتے, وہ اس چیز سے کبھی بھی ہٹتے نہیں ہیں. جبکہ یہ آپ جس طرح سے کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں, اس معاشرے کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے, اور اس طرح کی سکسیزفل سٹوریز بھی ہمارے سامنے ہیں کہ ایک شخص نے جو ڈنکی لگا کے گیا, غیر قانونی طریقہ کار سے گیا, لیکن اس کے باوجود جب اس نے ریئلائز کیا, وہ واپس آیا اور قانونی طریقے سے کیا, تو پراپر چینل کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, ہر چیزیں سکسیزفل ہیں. تو جو ہمارے فیلڈ کے اندر بھی کام کرتے ہوئے چیزیں نظر آئی ہیں, وہ یہی ہیں کہ صرف تھوڑا سا بے صبری ہو جاتے ہیں. حالانکہ پیسے شاید اس سے بھی کم لگ رہے ہوں, لیکن جو طریقہ کار ہے اس کے پروسیس کے اندر جو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو لگتا ہے. لیکن ہماری عمومی جو سوچ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آج رات اگر یہاں پہ سو رہے ہیں تو اگلے دن جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے وہاں پہ آنکھ کھلے. میں فائنل ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. اوور آل آپ نے ابھی تک 10 سٹوریز آپ کی آن لائن آن ایئر ہو چکی ہیں, اور بیچ میں کافی آپ نے کہا کہ ابھی بھی پائپ لائن کے اندر ہیں جو وقفے وقفے سے ہوتی رہیں گی, آن ایئر ہوتی رہیں گی. اوور آل آپ کا ایکسپیرینس اور آپ کے ریمارکس فار پاکستانی کمیونٹی اور جو ہمارے پلیٹ فارم سے جو لوگ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے کہ وہ اپرچونیٹیز کو کس طریقے سے لیگل چینل کے اندر دیکھ سکتے ہیں بجائے اس غلط فیل کو اپناتے ہوئے. بالکل, میں اس لائف جو ہماری یہ جو چل رہی ہے اسٹریمنگ, اس کے ذریعے میں ان لوگوں کو بھی ایک اسپیشل میسج دینا چاہوں گی. میسج بھی ہے اور یہ بات تاکید بھی ہے کہ میں خود بھی باہر جاتی رہتی ہوں, اور لٹرلی کوئی ٹرکی جانا کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ لیگل طریقے سے جاتے ہیں. اور اگر آپ کسی اور ملک میں بھی جاتے ہیں, اگر آپ لیگل, اور دیکھیں اپنی موت کو گلے لگا کر, گھر والوں کو آگ میں جھونک کر, تکلیف میں جھونک کر, پھر جب آپ جاتے ہیں پھر ایجنٹس کو پیسے دینا اور یہ سارا کچھ کرنا, راستے بھر میں آپ چنے کھانا, سوکھی روٹی کھانا, ایک پانی کا گلاس, ایک پانی کا ڈھکن آپ یوروز میں پے کر کے پیتے ہیں, تو آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ آرام سے جائیں, ٹریول کریں, جہاز پہ جائیں, جہاز کا کھانا کھائیں, اور آسمانوں کے بادلوں کے اوپر سے جائیں اور دیکھیں کہ دنیا کیا ہے. پر آپ لیگل طریقے سے جائیں نا, تاکہ آپ کو, اور آپ اگر آپ لیگل طریقہ, اور لیگل طریقہ کوئی مشکل نہیں ہے, آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو ویزا لگوانا ہے, جو کہ ہارڈلی آپ کو, اگر آپ نے ترکی جانا ہے تو آپ کو تقریباً 20,000 میکسیمم 20,000 یا 26,000, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے اگر آگے جانا ہے, پھر آپ کو جہاز کا ٹکٹ, یہی آپ 1.5 لاکھ دے کے پھر آگے سے ایجنٹ سے آپ نے اتنی تکلیف لیتے ہیں, پھر 10 سے 15 لاکھ. دس از شور کہ وہ آپ کو جس راستے سے لے کے جائے گا اس نے آپ سے بہت زیادہ اینٹنا ہوتا ہے, اس نے بہت زیادہ آپ سے کمانا ہوتا ہے. تو آپ کیوں اتنی اپنی جان کو تکلیف میں دے رہے ہیں؟ آپ آرام سے
سستے میں جائیں, اچھے طریقے سے جائیں. اگر آپ نے وہاں پر کام کرنا ہے تو اچھے طریقے سے, تو آپ اچھے طریقے سے جا کے وہاں پر ٹریول کریں, اور یہ بڑا ضروری ہے. آپ اپنے ملک کو بدنام کریں. جو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ جو انلیگل مائیگرینٹس ہیں, جو غلط طریقے سے ریگولر مائیگریشن کر کے ہمارے ملک کا امیج خراب کر رہے ہیں. آپ میں ٹرکی میں گئی ہوں, میں نے وہاں پر دیکھا, اور اتنے میزریبل کنڈیشن میں لوگ آ رہے ہیں. وہ عزت کر رہے ہیں آپ کے ملک کی کہ ہاں جی یہ ہمارا بھائی ملک ہے, مسلمان ملک ہے, ہمارا بھائی ملک ہے. لیکن آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہاں پر انلیگل طریقے سے جا رہے ہیں. تو جب آپ انلیگل جائیں گے, وہ آپ کو کیا پروٹیکشن دے گا؟ کیا آپ کا وہ حفاظت کرے گا جب آپ وہاں پر کام نہیں کر سکتے؟ اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, وہاں پر آپ کو کوئی رئیسوں کی جاب نہیں ملے گی, جتنا مرضی پڑھ لیں. اگر آپ انلیگل طریقے سے جائیں گے, آپ کو وہی جوتے صاف کرنے پڑیں گے, آپ کو بکلز لگانے پڑیں گے جوتوں کے, آپ کو آگ کے سامنے کام کرنا پڑے گا, شیشہ آپ کو پگھلانا پڑے گا, آپ کے رینک سے بھی چھوٹی جاب ملے گی. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ طریقے سے جائیں وہاں پر. اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں, اچھے طریقے سے جائیں, اپنے ملک کا نام بدنام نہ کریں. اسی وجہ سے تو ایک بہت بڑی دیوار, اگر آپ نے نیوز میں پڑھا ہو کہ وہ ترکی کے گردا گرد ایک بڑی اچھی سی دیوار بنا رہے ہیں جو کافی ہائی ہے, تاکہ وہ انلیگل مائیگرینٹس کو آنے سے روکا جائے. انہوں نے کہا یہ تو پہاڑی چڑھ کے بھی آ جاتے ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لمبی ساری ایک اونچی سی دیوار بنا دیں تاکہ ان کو روکا جا سکے. پھر اس میں کرنٹ بھی دوڑائیں گے وہ, تاکہ یہ جو پاکستانی یا جو بھی ہے, کیونکہ صرف یہ پاکستان کے نہیں ہے, اس میں بے تحاشا ممالک شامل ہے. اس میں بنگلہ دیش بھی ہے, انڈیا بھی ہے, اور بھی بہت سے ممالک ہیں جہاں کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پر آ کر. اور یہ پاکستان کے دوسرے علاقوں سے بھی لوگ آتے ہیں جو وایا پاکستان پھر آگے جاتے ہیں. دوسرے ممالک سے لوگ آتے ہیں جو وہاں پر آتے ہیں, اور جس بارڈر پہ وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر ایرانی بھی ہوتے ہیں, وہاں پر بنگلہ دیشی بھی ہوتے ہیں, افغانی بھی ہوتے ہیں, بے تحاشا ممالک کے لوگ وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے جائیں, اپنا ملک کا نام کم از کم بدنام مت کریں. یہ سارا ایک بہت بڑا کریکس ہے. اگر یہ لوگ سمجھیں تو یہ بڑا اچھا ہوگا, کیونکہ یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا عفیفہ, تھینک یو ویری مچ, اٹ واز لولی ٹاکنگ ٹو یو. اور ڈاکومنٹریز آبویسلی جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ بھی بڑے حوصلے کی بات ہے کہ 1-2 کے اندر ہم بھی موجود تھے جب ہم لوگوں نے ایسی کنڈیشن دیکھی. تو بڑے دل گردے والی بات ہے کہ آپ جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں, اور میں نے جو کیس دیکھا تھا اس کے اندر اس شخص کی ٹانگ کٹ گئی تھی برف کے اندر موجود جمے ہونے کی وجہ سے. تو سیشن کو ان دی اینڈ وائنڈ اپ کرتے ہیں صرف اس چیز کے ساتھ کہ جس کو آپ نے بھی انڈورس کیا کہ پاکستان باہر جانے کا خواب دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن انلیگل وے کے اندر جانا ایک بری چیز ہے اپنی ذات کے لیے بھی, اور پھر آگے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ملک بھی بدنام ہو رہا ہوتا ہے, آپ کو کسی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. اور خصوصی طور پہ جس طرح آج ہم نے ٹرکی کی بات کی, تو ابھی تک تو وہ ہماری عزت کر رہے ہیں کہ ہمارا بھائی اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں, لیکن اگر یہی والا سلسلہ جاری رہا تو آگے آنے والے دور کے اندر وہ اس طرح کی عزت بھی دینا بند کر دیں گے. اور پھر جس طرح سے آپ نے اسٹوری بھی شیئر کی کہ لیگل اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں لیکن اکثر اوقات لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو آئی ووڈ ریکویسٹ ایوری بڈی کہ ادارے موجود ہیں, اداروں سے فیسیلیٹیشن لینا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. یہ اس طرح سے جرنلسٹ ہمارے پاس موجود ہیں عفیفہ, جو کہ اتنی ساری کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کی فلاح ہو سکے, ان کی خدمت ہو سکے, ان کو لیگل چینلز کی طرف لے کے جانا. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں. MRC مائیگرنٹ ریسورس سینٹر اس کے اندر ہر ٹائم پیش ہے, لوگوں کو بتاتا ہے, جو ان کی خواہش ہے اس کے حوالے سے پراپرلی گائیڈ کرتا ہے. تو آئی ووڈ ریکویسٹ ایوری بڈی جو ہمارا سیشن دیکھ رہا ہے, آپ اس بات کو آگے بھی پھیلا سکتے ہیں. نمبر از دیئر, ہاٹ لائن نمبر, فری آف کاسٹ سروسز ہیں, ان سے استفادہ حاصل کریں تاکہ انسان اپنے ساتھ سنسیئر ہو سکے. کم از کم جب وہ اپنے ساتھ سنسیئر ہوگا تو آٹومیٹیکلی وہ ملک کے ساتھ سنسیئر ہوگا. جب ملک کے ساتھ سنسیئر ہوگا تو اور کچھ نہیں, آپ کم از کم کوئی اچھی ایک چیز ان پٹ ضرور اس کنٹری کے اندر دے رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی نظیفہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی یا کہہ رہی ہیں؟ اچھا عفیفہ, اب مجھے پتا کرنا پڑے گا یہ نظیفہ کون ہے. یہ تو میں پھر پوچھوں گی نا آپ سے کہ نظیفہ کون ہے. اچھا, یہ اچھی بات یہ ہے, ہاں جو میں ایک اہم بات یہ کرنا چاہ رہی تھی
کہ جو لوگ یہاں سے لیگل مائیگرینٹ جو جاتے ہیں پھر وہاں پر جب جاتے ہیں تو ان کا کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی، جو سب سے بڑی بات ہے. یہ ان کی سیکیورٹی کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اگر آپ کسی ملک میں جاتے ہیں آپ کی سیکیورٹی اگر رسک پر ہے، ہائی رسک، کیونکہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جن کے اوپر میں نے سٹوریز کی ہیں اور بہت سے ایسے وکٹمس ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک سٹوری کی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر جو ایجنٹس کام کر رہے ہیں ان سے بھی میرا کچھ رابطہ ہے، تو ہاں، تو کچھ ان سے بھی میرا رابطہ ہے. تو ان لوگوں نے بھی مجھے بتایا کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو وہاں پر رکھا گیا اور ان کا گردن کاٹ کے ان کے جسم کے اوپر رکھ کے ان کے فیملی کو بھجوائی گئی. تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی فیملی یہاں پر ہے اور ماں باپ یہاں پر بلک رہے ہیں اور فیملی اور ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں. تو ضرورت یہی اس عمر کی ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی کو کسی بھی قسم کا رسک میں مت ڈالیں، آپ اپنے آپ کو سیف کریں. ٹھیک ہو گیا عفیفہ، تھینک یو ویری مچ. اب آپ نے اتنا اس کو مینشن کر دیا تو اب یہ والا نام نہیں بھولتا. تھینک یو ویری مچ جی. اپنے تمام ویورز کا میں شکریہ ادا کروں گا. انشاءاللہ ان دا لانگ رن ہم اسی طرح سے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، فیسیلیٹیشن کے لیے آپ کے حاضر ہیں. اپنے آپ کو اس ادارے سے فیسیلیٹیشن میکسیمم لیں. محفوظ رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا. اپنی گیسٹ کا بہت بےحد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور اس سیشن کے اندر اپنی جو انپٹس تھے ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.